بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوان نئے سال کی امید سے اسلامی کیلنڈر کے مطابق نئے ہجری سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، جبکہ نئے عیسوی سال کا آغاز جنوری سے۔ نئے عیسوی سال کے امن پر ہر جانب جشن کا سماں ہوتا ہے۔ ہر سال اس دن کو نیو ایئر نائٹ کے نام سے منایا جاتا ہے۔ نئے انداز سے پہلے سے بڑھ کر بجا اسراف سے ایک دوسرے سے بڑھ کر رنگ و نور کی جو محفلیں سجائی جاتی ہیں، ہمارے ہاں خوشی کا کوئی تہوار ہو، اسلامی ہو یا ثقافتی کہا جاتا ہے کہ اس پر اتنے اخراجات کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ جتنی فضول خرچی ہم کرتے ہیں، اس سے بہت سارے غریبوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ بات تو دل کو لگتی ہے، عمل کون کرتا ہے؟ وہ بھی نہیں کرتا جو کہتا ہے، اس لیے بات میں اثر نہیں۔ ایسا نہ کبھی ہوا ہے اور نہ اس کا امکان ہے۔ نئے سال کی خوشیاں منانے کے بجائے اس سے غریب بچوں کے لیے کتابیں خریدی جا سکتی ہیں، غریبوں میں کھانا تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو جشن مناتے ہیں، ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ غربت کس بلا کا نام ہے، اور پھر یہ بھی کہ جشن ماحول میں کون انسانی مجبوریوں کو سمجھتا ہے اور کس سے فکر ہے۔ کچھ لوگ یکم جنوری کو نیا سال منانے کے مخالف ہیں۔ ان سے ایک سوال کہ کیا ہمارے روزمرہ کی زندگی اسلامی کیلنڈر کے گرد گھومتی ہے؟ کیا ہم پاکستان کا یوم آزادی اسلامی کیلنڈر کے مطابق مناتے ہیں؟ آج کا شمسی کیلنڈر ایک مسلمان عمر خیام کی دین ہے۔ مسلمان خلیفہ کے حکم سے اس نے یہ شمسی کیلنڈر بنایا تھا۔ بے شک نئے سال کی خوشی منانی چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیں ایک سال ہماری زندگی سے کم ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ 31 دسمبر 2023 کا آخری سورج غروب ہوگا۔ نیا سال 2024 نئی خوشیوں اور نئی خواہشوں کے ساتھ طلوع ہوگا۔ سوچنے کی بات یہ نہیں کہ آنے والے نئے سال میں ہم کیا کریں گے، بلکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے گزرنے والے سال میں کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا۔ کسی غریب کی مدد کی، حقوق العباد کا خیال رکھا، عبادت میں کوتاہی تو نہیں کی، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، ماں باپ کی خدمت کی، کوئی نیکی کا کام جان بوجھ کر تو نہیں چھوڑا، بدی کے راستے پر تو نہیں چلے، کتنے اچھے کام کیے، وغیرہ۔ اگر ان سب سوالات کا جواب ہاں میں ہے تو آئندہ سال یہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ اگر نہیں ہے تو نئے سال میں ہمیں اپنی ان غلطیوں کو سدھارنا ہوگا اور اپنے غلطیوں کی توبہ کر کے اچھے اور نئے کام کرنے ہوں گے۔ نیا سال 2024 ہمارے لیے اور پاکستان کے لیے خوشیوں بھرا سال ثابت ہو۔ کیسر علی نے نئے سال کے بات کرتے ہوئے کہا کہ نیا سال اپنی تمام تر رعنائیاں اور رنگینیوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ اس خوبصورت نئے سال کے آغاز پر میں سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو برے وقت، برے دشمن سے محفوظ رکھے، آمین۔ میٹرک کے طالب علم تبسم رضا نے نئے سال کے عام پر بات کرتے ہوئے کہا کہ نیا سال 2024 پاکستان سمیت پورے دنیا میں امن اور سلامتی کا سال ہوگا۔ پاکستان میں غربت، مہنگائی، بے روزگاری اور جہالت کا خاتمہ ہو اور ہر طرف امن ہی امن ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد غلام عباس نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے کہ نیا 2024 ہمارے لیے خوشیوں اور خوشخبریوں لائے۔ تمام مسلمانوں کے لیے
مسرت و شادمانی کا سال ہو، پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک ترقی یافتہ ملک بن جائے۔ سال 2024 فلسطین سمیت پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے آزادی کا سال ہو۔ گزشتہ سال پاکستان بھر کی سیاست میں بہت ہلچل رہی ہے، بہت سے دلخراش حادثات واقعات بھی ہوئے، مہنگائی، بے روزگاری بے تحاشا اضافہ ہوا، زراعت معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی، دہشت گردی، قتل وغیرہ، ڈکیتی اور کرپشن کا بازار گرم رہا۔ ہمارے ملک کی یہ حالات کب تک ہم پر سایہ فکن رہیں گے، اس بارے کچھ کہنا مشکل ہے۔ بس دعا ہے، امید ہے، اور امید پر دنیا قائم ہے۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وہاں نہ ہو۔ پی سی بی کو میڈیا رائٹس فروخت کرنے سے روک دیا گیا۔ غلام اوس چودھری نے نئے سال کے موقع پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب کو نئے سال پر نئے اور اچھے کام کرنے چاہیے، اور خاص کر پاکستان کی بہتری، تعمیر و ترقی اور اچھائی کے لیے، نیکی کے فروغ اور برائی کے خاتمے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کرنا چاہیے۔ ایلائٹ اسکول کے 9ویں جماعت کے طالب علم اسد اسلم نے نئے سال 2024 کے موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ میری عرض وطن کے سب نوجوانوں کے لیے دعا ہے کہ پیارے پاکستانیوں کے اچھے معمار ثابت ہو، اور اللہ تعالی ہمیں دشمنوں سے بچائے، اور آنے والے وقت میں قائد اعظم محمد علی جوہر، علامہ اقبال ثابت ہو۔ ہم سب نئے سال میں عہد کریں کہ ہم مل جل کر رہیں گے۔ رضوان جان نے کہا کہ نیا سال آئے گا، خوشیاں لائے گا۔ نئے سال پر ہماری بہت ساری امیدیں وابستہ ہے۔ میری دعا ہے کہ نئے سال ہم سب کو کے لیے خوشیاں لائے، کامیابیاں لائے۔ نئے سال کی خوشیاں منانے پر جہاں ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، وہاں اگر کسی مستحق کی مدد کرے تو اس سے ثواب کے ساتھ ہم اطمینان قلب بھی نصیب ہوگا۔ نئے سال کے لیے نئی امیدوں، خواہشوں، امنگوں، ارادوں اور منصوبوں کے ساتھ ہم کو گزرے سال کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا کھویا، کیا پایا۔ بہتر تو یہ ہے کہ نئے سال کی خوشی کے ساتھ اس سال گزشتہ کے احتساب کے طور پر منایا جائے۔ کیا ہم نے جو گزشتہ سال آداب مقرر کی تھے وہ پورے ہوئے؟ اس بارے لازمی غور کرنا چاہیے کہ اس سال ہم سے کون بچھڑ گیا اور کتنے نئے دوست ملے۔ ان کے لیے دعا بھی کیجیے جو ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان پر اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ، اے خدائے کارساز، ہماری قوم کو ہدایت دے، مل جل کر مصیبت کے ماروں کی مدد کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے حکمرانوں کو ملک و قوم کے لیے کام کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، میرے ملک کو تمام آفات سماوی و اراضی سے محفوظ رکھیں، آمین ثم آمین۔ دوستوں، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔